میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور اس دعوت کی محنت کو اللہ پاک نے اس کے ساتھ ایک ہماری نسبت قائم کر دی۔ اللہ پاک ہمیں یہاں آنے کی توفیق دیتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں ہماری نسبت قائم ہے۔ آواز ٹھیک ہے؟ کسی نہ کسی درجے کے اندر یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ کام بہت بڑا ہے، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو کیا ہے، اور آخر میں امام الانبیاء سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، کوئی ان کو یہ کام سکھاتا نہیں ہے، براہ راست اللہ پاک کی ذات ان کو کام سکھاتے ہیں، ان کی تربیت فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں، کس موقع پہ کیا کرنا ہے اللہ کی طرف سے براہ راست رہنمائی ہوتی ہے۔ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مختصر وقت میں اور ایک محدود علاقے میں کام کیا، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کا نبی بنایا، اور قیامت تک کے آنے والے سارے زمانوں کا نبی بنایا۔ 6 اور 8 ارب تو اب ہیں، 500,000 سال کے بعد ہو سکتا ہے خربوں میں ہوں، لیکن میرے بھائی دوستوں کو اور نبی کوئی نہیں آئیں گے۔ تو اب یہ دعوت کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، کرنا لازمی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ نہ کریں تو کوئی بات نہیں، چونکہ ہمیں کرنا نہیں آتا ہے، ہم بہت کمزور ہیں اور اس لیے ہم نہ کریں، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لازمی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، جہاں تشکیل ہو جائے وہاں جانا ہے، لیکن کرنا آتا نہیں ہے۔ ہم سارے سیکھنے والے ہیں، ہم سارے کیا ہیں بھائی؟ سیکھنے والے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اللہ پاک نے خود کی، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی اللہ پاک نے خود براہ راست کی۔ کہتے ہیں کہ ہزاروں مرتبہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے ہیں، ہزاروں مرتبہ زمین پہ وحی لے کے آئے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ یہ سارا قرآن پاک، یہ سارا رہنمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے یہ رہنمائی امت کو مل گئی، قرآن پاک کی عظیم دولت اللہ نے ہم سب کو عطا فرما دی۔ اب ہمیں یہ کام کرنا آتا نہیں ہے، ہم یہ کام سیکھنے والے ہیں، یہ محنت ہم سیکھنے والے ہیں، یہ محنت ہمیں کرنا نہیں آتی ہے۔ جیسے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، بھئی ہم تو سیکھ تڑ ہیں، سیکھنا بھی نہیں آتا۔ بچہ پہلے دن سکول جاتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے، تختی لکھنا اس کو کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بیچارے کو۔ پہلے زمانے میں تختیاں ہوتی تھیں، اب تو ہوتی بھی نہیں۔ اب استاد اس کو کہتا ہے یہ الف لکھو، اس کو نہیں لکھنا آتا، وہ صحیح گرا لیتا ہے، کپڑوں پہ بھی گرا لیتا ہے، تختی پہ بھی گرا دیتا ہے۔ اب جناب وہ بچہ آتا ہے گھر میں، والدین انتظار میں ہے کہ آج میرا بیٹا پڑھ کے آیا۔ اب بچے کے کپڑوں پہ بھی سیاہی لگی ہوئی ہے، اس کی تختی پہ بھی سیاہی گری ہوئی ہے، لکھا اس نے کچھ نہیں ہے، لیکن والدین اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، واہ واہ ہمارا بیٹا آج پڑھ کے آیا، کمال کر دیا۔ وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا کر کے آیا، حالانکہ کیا کچھ نہیں۔ جیسے اس بچے کو سیکھنا بھی نہیں آتا، ایسے میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ دعوت کی محنت مجھے آپ کو سیکھنا بھی نہیں آتی۔ ہم سب سیکھنے والے ہیں، لیکن اللہ پاک سے ہم دعا مانگتے رہیں، جتنی اللہ توفیق دے، جس درجے کی اللہ توفیق دے وہ کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ ٹوٹی پھوٹی محنت ہے، ہمیں یہ کرنا آتی نہیں ہے، یہ ہم سے تو ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے، اس کو آپ قبول بھی فرما لیں۔ جیسے صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے آسانی عافیت کے ساتھ تربیت فرمائی، تو ایسے یا اللہ ہماری بھی تربیت فرمائے۔ کوشش کریں گے گھر بیٹھ کر، اور ہم یہ یہاں پہ بیٹھ کر بات کریں کہ آپس میں ایک مذاکرہ ہے، یہ آپس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے آیت کیا کہ ایمان کا مذاکرہ ایمان والوں کو کیا دیتا ہے بھائی؟ نفع دیتا ہے۔ تو ہم آپس میں مذاکرہ کریں گے، تو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، 7 مہینے لگاتے ہیں، چلہ 4 مہینے لگاتے ہیں، ملکوں میں جاتے ہیں، مقامی کام کرتے ہیں، گشت کرتے ہیں، مشورے بیٹھتے ہیں، سب کا بنیادی مقصد کیا ہے؟
سب کا سارے اعمال کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ ہمارے دل کا یقین صحیح ہو اور جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہو۔ جس آدمی کے دل کا یقین صحیح ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ دین پر آدمی بعد میں چلے گا، یقین پہلے صحیح ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 360 بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے، خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا جا رہا ہے، بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، اور دنیا کے پتہ نہیں کون کون سے غلط کام وہاں پہ ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت کیا دی ہے؟ آپ ان کو یہ فرمائیں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ اب میرے بھائی دوستو بزرگوں، مسئلہ کہاں پہ ہے، اس کا حل کہاں پہ ہے؟ جو کلمہ پڑھتا چلا گیا، یقین ٹھیک ہوتا چلا گیا، اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہوتے چلے گئے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو سب سے پہلے تو ہمارا یقین ٹھیک ہو، اور یہ بھی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ غلط یقین کے بولنے سے ہم بچ جائیں۔ یہ کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے، نہ پریشان ہونے کی بات ہے کہ ہمارا یقین نہیں صحیح ہو سکتا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے ہم بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو پورا یقین ہوتا ہے اگر ہم نے صحیح اسباب کو استعمال کر لیے تو ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا، یقین ہوتا ہے بیٹے اگر تو نے اتنے نمبر لے لیے بس تو ڈاکٹر بن جائے گا۔ اور بچہ کو سر توڑ کوشش کرتا ہے، جو اس درجے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو کم بھی کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم یہ طے کر لیں کہ اللہ پاک ہمارا یقین ٹھیک کر دیں تو وہ اسباب ہم استعمال کریں جن اسباب سے یقین صحیح ہوتا ہے۔ اور یہ آسان ہے اور یہ مشکل نہیں ہے۔ آسان کیسے ہے کہ غلط یقین کے بول بولنا چھوڑیں، صحیح یقین کے بول بولنا شروع کر دیں۔ ہمارا یقین اللہ پاک صحیح کرے، غلط یقین کے بول سننا چھوڑ دیں اور غلط یقین کے بول صحیح یقین کے بول سننا شروع کر دیں۔ ہمارا بولنا اور سننا یقین کو صحیح کرے گا، ہمارا بولنا اور سننا یقین کو خراب کرے گا۔ سارا دن اگر یہ بات سنیں گے کہ حکومت سے کام بنتے ہیں تو پھر دل میں یقین کیا پیدا ہوگا کہ کام کون بناتا ہے؟ حکومت بناتا ہے۔ جو سارا دن یہ سنیں گے حکومت کام بناتی ہے، یہ مسئلہ حکومت حل کرے، مہنگائی حکومت دور کرے، ہمارا یہ مسئلہ حل کرے، ہمارا رزق کا مسئلہ حل کرے، ہماری ملازمتوں کا مسئلہ حل کرے، یہ کرے، سارا دن یہ کہتے ہیں کہ حکومت مسئلہ حل کرے، تو دل کا یقین کیا بنے گا؟ اور جن بچوں کے سامنے گھر میں بات کرے گا ان کا یقین کیا بنے گا؟ یہ باتیں تو چھوڑے، پہلے غلط یقین کی باتیں چھوڑے۔ کام بنانے والے کون ہیں؟ اللہ پاک ہے۔ مسئلوں کو حل کرنے والے کون ہیں؟ اللہ پاک ہے۔ زندگی موت کے مالک کون ہیں؟ اللہ پاک۔ اللہ نے قرآن پاک میں صحیح یقین کے واقعات سنائے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، موت کا نقشہ ہے، چھوڑ کے چلے گئے، بھوکے مر جائیں، اندر ہی رہیں، چوٹ لگ جائے، چوٹ سے فوت ہو جائے، سب کچھ ممکن ہے۔ بھائیوں نے تو ظلم کی انتہا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کنویں سے نکالا اور مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ تو جی کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ اللہ کو کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے۔ یونس علیہ السلام کا مسئلہ بن گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی تربیت فرمائی ہے قرآن پاک کے اندر سے ہی یقین کی کہ حالات میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ حالات ہر آدمی پہ ہیں۔ جو آدمی ملک کا سب سے بڑی سطح پر ہے، ملک کا وزیر ہے، ملک کا صدر ہے، ملک کا کوئی بھی ہے، ساری دنیا کا بادشاہ ہے، حالات اس کے اوپر بھی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس کے ساتھ حالات نہیں ہے، حالات تو آئیں گے، ہر آدمی کے ساتھ حالات آئیں گے۔ اب ہم نے حالات میں کرنا کیا ہے، یہ اصل ہے۔ ایک یہ ہے کہ حالات میں وہ کرنا جو ساری دنیا والے کر رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ حالات میں وہ کرنا جو اللہ اس کے رسول نے ہماری تربیت کی۔ بات و تبلیغ میں یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ سیکھی جا رہی ہے کہ ہم ان اعمال کو اختیار کریں حالات میں جو صحیح یقین والے ہیں۔ حالات کو ٹھیک کرنا کس کے ذمہ ہے؟ اللہ پاک کے ذمہ ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے تم مجھے کسی قوم کے اعمال بتا دو، اس کے حالات میں تمہیں بتا دوں گا۔ کسی قوم کے اعمال بتاؤ کہ وہ قوم کرتی کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی قوم بے حیائی کرتی ہے تو اس کا حال حضرت لوط علیہ السلام والی قوم کا ہوگا۔ جو قوم تجارت میں گڑبڑ کرتی ہے تو اس کا حال کس کے ساتھ ہوگا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوگا۔
چونکہ حدیث میں بات ہے جو جس کی نقل کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. حالات بھی ایسے ہی آئیں گے ان کے ساتھ. جو انبیاء کی نقل کرے گا اللہ حالات بھی انبیاء والے پیدا کر دیں گے. جو صحابہ کی نقل کرے گا اللہ حالات صحابہ والے پیدا کر دیں گے. کام بنانے والی ذات اللہ پاک کی ہے, مسئلوں کو حل کرنے والے اللہ پاک. ہم اس بات کو بولیں, میں بھی بولوں آپ بھی بولیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب اس مسئلے کا دنیا میں کسی کے پاس کوئی حل ہے؟ اس مسئلے کا آج کی ترقی یافتہ دور کے اندر, جدید دور کے اندر, مشینی دور کے اندر کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. کون سی مچھلی ہے, کہاں چلی گئی, کھا گئی, سمندر میں نکال لیں گے اس مچھلی کو. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دے دیا اس کے میدے کو کہ ان کو ہضم نہیں کرنا, ان کو ہضم نہیں کرنا. پتہ نہیں کتنے دن رہے, بعض کہتے ہیں 40 دن رہے, بعض کہتے ہیں 3 دن رہے, اللہ جانتے ہیں کتنے دن رہے. بہرحال مچھلی کے پیٹ میں کافی عرصہ گزارا. تو وہاں اللہ کو یاد کر لیا. کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر وہ یہ جملہ نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرما دیا کہ یہ بات, مفہوم آیت کا, یہ بات ان کے لیے خاص نہیں ہے. جو بھی اس طرح ہمیں پکارے گا ہم اسی طرح اس کو نجات دے دیں گے. بعض علماء یہ کہتے ہیں, بعض جگہ یہ آیا ہے کہ یہ آیت کریمہ اسم اعظم ہے. یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ اسم اعظم ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں کیا, صرف یہ اللہ پاک سے دعا کر دی کہ یا اللہ آپ تو پاک ہیں, میں ہی قصوروار ہوں. آیت کا مفہوم, اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ نکل جا اور ان کو اپنے پیٹ سے نکال دیں. اللہ پاک نے زندگی دے دی. موت کے نقشے سے اللہ نے زندگی دی. کوئی صورت بچنے کی نہیں ہے, 1% بھی امکان نہیں ہے بچنے کا, 1% بھی امکان نہیں ہے بچنے کا. تو اللہ پاک نے ناممکن کو ممکن کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ساری دنیا کی حکومت ہو گئی. نمرود ساری دنیا کا بادشاہ ہے, ساری دنیا کی حکومت اس کے ساتھ ہے, ساری دنیا کی عوام اس کے پاس ہے, ساری دنیا کی فوج اس کے پاس ہے, سارے وسائل کے اس کے پاس ہیں, اور ساری دنیا کے نقشے اور طاقتیں ابراہیم علیہ السلام کے خلاف چل رہی ہیں. ان کو نعوذ باللہ ذلیل کرنا چاہتے ہیں اور ان کو مارنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے. قیامت تک آنے والے انسانوں کو دکھانا ہے کہ کرنے والی ذات کون سی ہے, اللہ پاک. تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے فیصلہ کیا آگ میں ڈالیں گے. اللہ نے روکا نہیں ہے, اللہ چاہتے تو روک دیتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے تو آسمانی نظام کو بھی جو فرشتوں کے ذریعے سے چل رہا تھا وہ آگے اللہ کی اجازت سے کہ آپ ہمیں حکم دیں, ہم آپ کی مدد کرتے ہیں, پانی اس آگ کو بجھا دیتے ہیں, ہوا سے اڑا کے لے جاتے ہیں. چونکہ وہ اپنی مرضی سے آئے تھے, اجازت لے کے آئے تھے اللہ سے, اللہ کا حکم نہیں تھا ان کے لیے. تو اس مدد سے بھی انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا کہ اللہ پاک مجھے مارنا چاہتے ہیں تو مارنے کے لیے تیار ہوں, بچانا چاہتے ہیں تو آپ کی حاجت نہیں ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے, سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے, سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے. آگ آگ ہے, رسیاں جل گئیں. میرے بھائی دوستو بزرگوں, وہیں اللہ پاک نے اس آگ کے اندر بچا کے دکھایا. اللہ کی شان. نمرود کی بیٹی دیکھ رہی تھی یہ معاملہ, نمرود کی بیٹی یہ معاملہ دیکھ رہی تھی. یہ بہشتی زیور کے اندر لکھی ہوئی یہ بات. نمرود کی بیٹی معاملہ دیکھ رہی تھی, کہنے لگی اگر میں آگ کے اندر آنا چاہوں کہا تو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے, تو بھی آ جا. اور کہتے وہ بھی چلی گئی. اللہ پاک نے اس کی بھی حفاظت فرمائی. تو حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک آدمی آئے, آپ غالباً حرم میں تھے. اس آدمی سے پوچھا, وہ غالباً حج کے لیے آئے تھے یا عمرے کے لیے آئے تھے, آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہ جی میں فلاں علاقے سے آیا ہوں. اچھا, اس علاقے کے اندر ایک آدمی کو کافروں نے آگ میں ڈال دیا تھا, اب جانتے ہیں؟ کہ ہاں جی میں جانتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جی بصیرت والے آدمی تھے, اس کا ہاتھ پکڑ لیا. آپ ہی تو نہیں ہیں, آپ ہی تو نہیں ہیں. کہ ہاں جی میں ہی ہوں, ابو مسلم خلانی رحمۃ اللہ علیہ. تو غالباً صدیق اکبر تعالیٰ کا دور تھا, ان کے پاس لے گئے کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ,
جو مدد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کی تھی وہی مدد اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے ساتھ کیا. یہ ہے وہ آدمی جس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آگ میں حفاظت کی. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ واقعات ان کے لیے خاص نہیں ہیں، آج بھی اللہ پاک کر سکتے ہیں، آج بھی اللہ پاک کر سکتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم اپنے یقین کے بول صحیح کر لیں. کام اللہ بناتے ہیں، مسئلے اللہ حل کرتے ہیں. زندگی موت کا مالک کون ہے؟ اللہ پاک ہے. دوائی سے صحت نہیں ملتی، صحت کون دیتا ہے؟ اللہ پاک دیتے ہیں. یہ جو غلط بول ہیں، ایک ایک بول کی میرے بھائی دوستو بزرگوں اتنی بڑی نحوست ہے، اتنی سیاہی ہے. اگر سورج کے سامنے اس بول کی سیاہی کو کر دیا جائے تو سورج بے نور ہو جائے، نظر ہی نہ آئے. ہاں، تو اپنے بولوں کو ہم صحیح بنائیں اور بولوں کو صحیح بولوں کا سننا شروع کر دیں. اللہ پاک ہمارے یقین کو صحیح کر دیں گے. اچھا، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ گھر میں بچے کو کیا سکھائیں؟ اپنے گھر والوں کو کیا سکھائیں کہ ضرورتیں حاجتیں آپ کا والد پورا نہیں کرتا، ضرورتیں حاجتیں کون پورا کرتا ہے؟ اب بچہ کہے گا ابا جی پیسے دو، پیسے دینے ہیں، ہم نے اس کو چیز بھی لے کے دینی ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے. اس کو کہے بیٹا تو ایسا کر، تو نماز پڑھ، اللہ سے دعا مانگ، اللہ سے دعا مانگ. یہ ہماری ذمہ داری ہے بچوں کی صحیح تربیت کرنا، ان کو صحیح یقین کی بات بتانا کہ دیکھو بیٹا کام کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اللہ نے بچوں کی تربیت کا ذکر کر دیا قرآن پاک کے اندر. ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، اپنی والدہ سے پوچھ رہے ہیں میرا رب کون ہے؟ تیرا رب تو میں ہوں. اچھا، آپ کا رب کون ہے؟ کیا آپ کا والد میرا رب ہے؟ اچھا، میرے والد کا رب کون ہے؟ والد کا رب وہ نمرود ہے. اچھا، نمرود کا رب کون ہے؟ کہ نہیں ایسی باتیں نہیں کرتے. چاند کے بارے میں سوچ رہے ہیں، سورج کے بارے میں سوچ رہے ہیں بچپن کی حالت میں، اور سوچ کیا رہے ہیں کہ کام کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. رب کون ہے؟ اللہ پاک ہے. اس لیے میرے آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کرے. 1 کھرب روپیہ لگا کر کوئی مل بنا دی، کوئی زمین لے دی، اس سے زیادہ قیمتی بات ہے ایک بول اس کو اللہ کا سکھا دیا. اس لیے حدیث میں بات ہے کہ جب بچہ بولنا سیکھنے لگے تو اس کو کیا یاد کراؤ؟ لا الہ الا اللہ. اور جب اس کا آخری وقت ہو تو پھر کیا یاد کراؤ؟ پھر اس کو کلمے کی تلقین کرو. جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، 1000 برس بھی زندہ رہے تو کسی گناہ کا اسے مطالبہ نہیں ہوگا. اور یقین کا یہ سب سے بڑا بول ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم اپنے یقین کو صحیح بنائیں. ہاں، اور حدیث میں بات ہے یہ کلمہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. جس آدمی نے یہ بات کہی الحمدللہ، اس نے دنیا کی سب سے بڑی دعا مانگی ہے. اس نے دنیا کی سب سے بڑی دعا مانگی ہے. سب سے افضل دعا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ کا. ایک اور حدیث میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا استغفار ہے. یہ بات کہنا یا اللہ معاف کر دے، یہ دنیا کی سب سے بڑی دعا ہے. اس سے بڑی اور دعا کوئی نہیں ہے. اللہ سے معافی مانگنا یہ سب سے بڑی دعا ہے. اللہ سے معافی مانگنا کیا ہے بھائی؟ سب سے بڑی دعا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایک ایک مجلس کے اندر 70 دفعہ یا 100 دفعہ استغفار فرماتے تھے. ایک مجلس کے اندر 70 دفعہ یا 100 دفعہ استغفار کرتے تھے. ایک مجلس کے اندر اتنا استغفار کرتے تھے. آپ تو بخشائیں امت کی تعلیم کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے کون جی استغفار کریں گے سارے بھائی انشاءاللہ. ہاں، اور یہ کلمہ اسم اعظم ہے. یہ 2 آیتوں کے درمیان اسم اعظم ہے. یہ صحیح یقین کا کلمہ ہے. اس کائنات میں سب سے بڑا بول ہے، اس کائنات کا سب سے بڑا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کو ہم کہتے رہیں. 2 آیتوں میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. 2 آیتوں میں مشترک بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. دونوں آیتوں میں
تو یہ کلمہ میرے بھائی دوست بزرگوں اس میں اعظم ہے. اس کلمے کو پڑھ کر جو دعا مانگے اللہ اس کو قبول کرتے ہیں. ایک اور حدیث میں ہے یہ کلمہ اپنے پڑھنے والے سے 99 قسم کے عذاب و بلا کو دور کرتا ہے. یہ کلمہ اپنے پڑھنے والے کو کتنا فائدہ دیتا ہے بھائی؟ 99 قسم کے مسئلوں کو حل کرتا ہے, 99 قسم کے عذاب و بلا کو دور کرتا ہے, جس میں سب سے کم کیا ہے؟ غم اور پریشانی, جو ہر وقت آدمی کے ساتھ لگا ہوا ہے. غم اور پریشانی. اتنا اجر و ثواب اور کسی وظیفے پہ نہیں ملتا جتنا اجر و ثواب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ملتا. ایک حدیث کے اندر یہ بات ہے نا کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. جو آدمی لا الہ الا اللہ کتنی دفعہ پڑھے؟ 100 دفعہ. 100 دفعہ. زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا کتنا بڑا خلا ہے؟ نیکیوں سے بھر جاتا ہے, نیکیوں سے بھر جاتا ہے. سارے اذکار کا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد. اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں اس کا ہم ذکر بھی کریں اور اس کے مطابق اپنے یقین کو بھی بنائیں. کوشش کریں گے سارے بھائی انشاءاللہ. جب بھی ہمیں کوئی حال آئے ہم صحیح یقین کی حالت بنا لیں. ابھی ہمارا یقین بھائیو ہم بہت دور ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں نا اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میرا یقین صحیح ہو گیا, میں بھی سیکھنے والا ہوں. یہ بات کر کے میں بھی سیکھ رہا ہوں, ہم سارے سیکھ رہے ہیں. اچھا چلو ابھی یقین بنا تو نہیں ہے لیکن صحیح یقین کا حلیہ تو بنائیں, صحیح یقین کا والا عمل تو اختیار کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کو جب بھی سخت امر پیش آتا تھا آپ کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. تو جب ہمیں کوئی حال آئے تو ہم صحیح یقین والا عمل تو شروع کر دیں. اللہ پاک سے کہہ دیں کہ یا اللہ ہمارا یقین نہیں ہے ابھی بنا, لیکن آپ کے نبی نے جو ہمیں صحیح یقین والا عمل بتایا ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں. ہم نماز پر تو ہیں. کہتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں آج عصر کے بعد بھی بات ہو رہی تھی, فرض نماز تک اپنی دعا کو روکتے تھے. کوئی مسئلہ پیش آتا فرض نماز تک رکتے تھے کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے پھر دعا مانگیں گے. اللہ پاک اس دعا کو کیا کرتے ہیں بھائی؟ قبول کرتے ہیں. یعنی یہ یقین ہم تو بنائیں کہ بھائی نماز پڑھیں گے, ہم کوئی بھی مسئلہ پیش آ گیا, بیماری ٹھماری آتی رہتی ہے, بچے بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ بنتا ہے ہر گھر میں, بچے بچیوں کی تعلیم کا مسئلہ ہر گھر میں, آپس میں کوئی خاندانی معاملات ہر جگہ پہ چل جاتے ہیں. میرے بھائی تو سورہ مسئلے تو ہیں گھروں میں, اب ہم نے صحیح یقین والا عمل اختیار کرنا ہے اور وہ کیا ہے؟ نماز. جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت امر پیش آتا تھا آپ کیا کرتے تھے بھائی؟ نماز پڑھتے تھے. اس لیے ہم نماز پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ صحیح یقین والا عمل ہم نے اختیار کر لیا, ہمارا یقین بھی صحیح بنا دے اور ہمارے مسئلے کو بھی حل کر دے. کیوں نہیں کر سکتے ہیں سارے بھائی انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ جب بھی مسئلہ بنے گا اللہ کی طرف رجوع کریں گے؟ اچھا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ میرا کوئی ذاتی مسئلہ بن گیا, اس سے بڑے بڑے مسئلے ہیں. اور وہ بڑے مسئلے کیا ہیں؟ حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا, وہ جی قحط دور نہیں ہو رہا, تو آپ نے کیا کیا؟ صلاۃ الاستسقاء پڑھی. بادلوں کہتے ہیں کہ بادلوں سے آواز آ رہی تھی, عمر میں آ رہی, اللہ نے مسئلے کو حل کر دیا. اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں اگر مسئلہ گھر کی سطح ہے تو پھر کیا کریں گے؟ نماز. اچھا اگر محلے کی سطح کا مسئلہ بن گیا, ہمارے محلے میں بھی مسئلے بنتے ہیں, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ باتیں ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں. آدمی کے اعمال سے اس کے یقین کا پتہ چلتا ہے. محلے کے اندر نالی ٹوٹ گئی, سولنگ خراب ہو گیا, کوئی بجلی کا مسئلہ بن گیا, تو اب ہم سب سے پہلے کس کی طرف رجوع کریں گے؟ محکموں کی طرف رجوع کریں گے یا اللہ کی طرف رجوع کریں گے؟ یہاں سے پتہ چلنا آپ اس محلے والوں کا یقین کیا ہے. تو سارے محلے والے کیا کریں بھائی؟ مرد مسجد میں آ جائیں اور عورتیں گھروں میں مصلی پہ کھڑی ہو کے نماز پڑھیں اور اللہ پاک سے دعا. وہ بعد میں جو اسباب اختیار کرنے ہیں جو ہمارے پاس میں اس کو بھی اختیار کر لیں. لیکن سب سے پہلے جائیں گے کہاں؟ سب سے پہلے کس عمل کی طرف جائیں گے؟ نماز کی طرف. کوئی کوشش کریں گے. اچھا ایک شہر کا مسئلہ بن گیا, شہر والے پریشان ہو گئے, تو شہر والے کیا کریں گے؟ سارے شہر والے کس کی طرف رجوع کریں گے بھائی؟ اللہ کی طرف. اور کون سا عمل اختیار کریں گے؟ نماز. اچھا ایک ملک کا مسئلہ بن گیا, جیسے ہمارے مسئلے بنتے رہتے ہیں. مہنگائی کا مسئلہ, ہر آدمی پریشان ہے, مہنگائی نہیں ہے گرانی ہے اور رزق کی تنگی ہے. بھائی جان رزق کی تنگی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں بالکل واضح فرمایا کہ جب میرے ذکر سے یعنی دین سے دوری اختیار کرو گے تو میں تمہاری معیشت کو تنگ کروں گا.
بھائی جان یہ گرانی یہ مہنگائی کس کی طرف سے ہے؟ کیوں بھائیوں کس کی طرف سے ہے؟ یہ حکومت کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ بھائیوں میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ حکومت کی طرف سے نہیں ہے. یہ حال کس کی طرف سے ہے؟ تو ہمارا رجوع کس طرف ہوگا؟ اللہ کی طرف. جو ہم عام طور پہ بیان کے اندر سب سے پہلے نماز کی جو حدیث بیان کرتے ہیں, جو آدمی 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے تو سب سے پہلا اس کا نفع کیا ملتا ہے؟ اللہ پاک رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں. اب تو پھر ہم نے یہ کس وقت یہ عمل کرنا ہے؟ بچے کو ملازمت نہیں مل رہی ہے, دکان چل نہیں رہی ہے, رزق کا مسئلہ تو بنا ہے, دکان پہ گاہک نہیں آ رہے, حکومت کی طرف سے مسئلہ بنا, کسی ادارے کی طرف سے مسئلہ, کوئی مسئلہ بنا, تو ہمارا رجوع کس کی طرف ہوگا؟ اداروں کی طرف ہوگا یا اللہ کی طرف ہوگا؟ اچھا 2-4 آدمیوں کا ہوگا یا سارے عوام کا ہوگا؟ تو یہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے کہ ایک ایک کے پاس ہم چل کے جائیں گے, اس کی منت سے مدد کریں گے, تھوڑی کو ہاتھ لگائیں گے کہ اللہ کے واسطے جب اذان ہو جائے تو اپنا کاروبار چھوڑ دیں, اپنا کام چھوڑ دیں, مسجد میں آ جاؤ. مسئلہ حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی طرف سے. کوئی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا اتنے سال تبلیغ میں ہم اللہ کا شکر لگے ہو گئے, آپ حضرات محنت کر بھی رہے ہیں. اب ہم نے اس کو اپنی محنت کو اس اعتبار سے جاندار بنانا ہے کہ جیسے ہی اذان ہو جائے ہمارے سارے بازار کیا ہو جائیں بھائی. یہ اس بات کو ذرا دیکھنا ہے. وہ کام دیکھو, نماز فرض ادا کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے کا, صحابہ کرام کے زمانے کا ماحول بن جائے, یہ دعوت و تبلیغ کا مقصود ہے. ہم وہ ماحول, ہم 14 سال پیچھے جانا چاہتے ہیں. ہاں یہ ہماری کامیابی کا راز ہے. جو طریقہ کار جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا, ہم اس پر آ جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کرام کے زمانے میں جیسے ہی اذان ہوتی تھی تو لوگ کیا کرتے تھے بھائی؟ اپنے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کہاں چلے جاتے ہیں؟ مسجد میں چلے جاتے ہیں. تو اب کیا کہ ہم بھی تیار ہیں انشاءاللہ اس کے لیے. اچھا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے نماز پڑھنے کا کہ بھئی 1:30 بجے ظہر کی نماز 1:30 بجے اس مسجد میں ہوتی ہے, آپ پڑھیں, 1:45 والی نماز میں پڑھوں گا. نماز تو ہوگی, جماعت کے ساتھ بھی ہوگی, تکبیر اولیٰ کے ساتھ بھی ہوگی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ماحول نہیں بنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ماحول, جس ماحول کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ بڑے سے بڑا کافر 3 دن کے اندر مسلمان ہو جاتا تھا, وہ ماحول کب بنے گا یہ سوچنا ہم نے. وہ ماحول اس وقت بنے گا جب ہماری دکانیں, جب ہمارے کاروبار, جب ہمارے ادارے اذان کے بعد بند ہو جائیں گے اور لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ مسجد میں چلے جائیں گے. تو میرے بھائی دوست بزرگ, ہم ایسی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں, ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں, ایسے اعمال کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بازاروں کو لوگ دیکھ کر ایمان والے بن جائیں, ہماری عدالتوں کو لوگ دیکھ کر ایمان والے بن جائیں, ہماری حکومت کو دیکھ کر لوگ ایمان والے بن جائیں, اور ہمارے گھروں کو دیکھ کر, ہماری زندگی کو دیکھ کر لوگ کیا ہیں؟ ایمان والے بن جائیں. کوشش کریں گے سارے بھائی انشاءاللہ. تو ایسی محنت کرنے کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ کہ ہم اپنے سارے بازار کو انشاءاللہ بند کریں گے انشاءاللہ. دیکھو ہمارے ذمے کوشش محنت ہے بھائی جان, اور دعا مانگنا ہے. زبردستی تو ہم کر نہیں سکتے. ہمارے ذمے جو کام ہے وہ کریں گے, ہم گشت کریں گے, ملاقات کریں گے, کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ. اور ہماری زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی ساری سنتیں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اللہ کے ہاں اس کی قیمت 7 زمین اور 7 آسمان سے زیادہ ہے. ایک سنت کی قیمت 7 زمین اور 7 آسمان سے زیادہ ہے. ہم سنت کو معمولی نہ سمجھیں. سنت بہت بڑا عمل ہے. سنت پر چلنے سے تقوی نصیب ہوگا. سنت پر چلنے سے کیا ہوگا؟ تقوی نصیب ہوگا. جس کو تقوی نصیب ہو گیا اللہ اس کے سارے کام بنا دیں گے, اس کے رزق کا مسئلہ بھی حل کر دیں گے اور اس کے سارے کام بھی بنا دیں گے. 24 گھنٹے کی سنت زندگی یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ہم شروع کر دیں, ہم استحضار کریں, ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی پہ ہم نے عمل کرنا ہے. اپنے آپ سے شروع کر لیں, صبح سے شروع کر لیں. آدمی اٹھتا ہے, اٹھ کر سب سے پہلے کیا پڑھے؟ کلمہ پڑھ لے. جس کا اول کلمہ کہتے جو آدمی رات کو سوتے وقت اور صبح کو اٹھتے وقت کلمہ پڑھتا ہے اس کی دنیا بھی اس کو آخرت پر مستعد کرتی. صبح کو اٹھ کے سب سے پہلے کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اٹھنے کی دعا پڑھ لیں, اٹھنے کی دعا پڑھ لیں. اور جو مسنون عمل ہے اس کو اختیار کر لیں. اور جو ہے وہ تہجد کی اللہ توفیق دے, تہجد پڑھ لیں. اور صبح کی نماز کے لیے
جی پھر تیاری کر لیں، مسجد میں جائیں. کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی 2 سنتیں بہت مختصر پڑھتے تھے. جیسے فرض جو ہے نا اس میں امام صاحب جو ہے وہ تلاوت قرآن زیادہ کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی سنتیں بہت مختصر پڑھتے تھے. ایک حدیث میں بھی بات ہے نا کہ مومن کے لیے قیامت کا دن ایسے ہوگا جیسے فجر کی 2 رکعت سنتیں. آپ صبح کی جو سنتیں علماء سے تحقیق کریں، پوچھیں. ایک ایک سنت زیادہ لمبی جو ہے نا قرات کرنا یہ مقصود نہیں ہے. مقصود تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنا ہے. جہاں آپ نے تلاوت قرآن زیادہ کی ہے ہم وہاں زیادہ کریں گے، جہاں نہیں کی وہاں نہیں کریں گے. کوشش کریں گے سارے بھائی انشاءاللہ. ہاں اسی طرح میرے بھائی دوستو ہماری عبادت سنت کے مطابق ہوں. عبادت سنت کے، نماز سنت کے مطابق. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کی جو آخری نماز پڑھی ہے، آپ بیمار تھے، اپنے سہارے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، 2 آدمیوں کے سہارے پہ مسجد میں تشریف لے گئے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک گھسٹ رہے تھے، زمین پہ گھسٹ رہے تھے، اپنا وزن نہیں اٹھا سکتے تھے، بیمار اتنے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کے نماز پڑھی ہے اور جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھی. تو اس لیے ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے اور مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ملتا ہے بھائی؟ 27 گنا. اور بعض جہاں پہ جمعے کی نماز ہے وہاں 500. ہاں اس لیے جو ہے وہ اس کی ہم نیت کریں، کوشش کریں کہ بھئی مسجدوں کے اندر نماز کا اہتمام فرمائیں. فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں اذان ہوتی ہے، یعنی مسجد میں. اس لیے بھئی نمازوں کا اہتمام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے. سب سے پہلا عمل جو ہے وہ فرض جو ہے وہ نماز کا ہے. کلمے کے بعد جو سب سے پہلا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آدمی مسلمان ہوتا تھا اس کو سب سے پہلے کیا سکھائی جاتی تھی؟ نماز سکھائی جاتی. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرض نماز کے بعد صحابہ کرام حلقہ لگا کر بیٹھتے تھے اور فرائض سیکھتے تھے. کیا سیکھتے تھے؟ فرائض کو سیکھتے تھے. اللہ مجھے آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے. تو اس میں سنت زندگی کا اہتمام، جس آدمی کے اندر سنت زندگی ہوگی اللہ پاک اس کو ہدایت کا سورج بنا دیں گے. ہمارا کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اما جان عائشہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھاتے صحابہ کرام کے ساتھ برتن میں، تو میں برتن پہچان لیتی تھی کس برتن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا. ہاں دسترخوان بچھا کے کھائیں. کیوں نہیں؟ یہ مشکل ہے یا آسان ہے؟ جیسے جماعت میں نکل کر جو عمل سیکھتے ہیں وہی عمل گھر میں جا کے کرنے. دسترخوان لگا کے کھانا. ہاں صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا. فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، دسترخوان لگا کے کھایا کرو، مل کر کھایا کرو، اللہ پاک تمہارے رزق کھانے میں برکت دیں گے. کیا کرو؟ بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، دسترخوان لگا کے کھایا کرو، مل کے کھایا کرو. یہ ہمیں کھانا کھانے کے آداب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا دے. اب یہ مشکل ہے آسان؟ ہر آدمی حل کر سکتے ہیں. سنت کے مطابق ہم لباس پہنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی 2 چادریں پہنی ہیں، یا کرتا پہنا نیچے چادر پہنی ہے، تیمن پہنی ہے. سنت سمجھ کر اس کو پہنے. کیا پہنے؟ سنت سمجھ کر. شلوار کو خریدا ہے، پسند کیا ہے، لیکن پہننا ثابت نہیں ہے. ترغیب دی ہے پہننے کی ترغیب دی ہے. تو ہمارا لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو. اچھا قیمتی لباس پہن سکتے ہیں، اجازت ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. ایک لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پہنا ہے جس کی قیمت کئی اونٹوں کی قیمت کے برابر تھی، لیکن وہ پہنا ہے، کسی نے مانگ لیا آپ نے اس کو دے دیا. لیکن امت کے لیے اجازت ہو گئی کہ قیمتی لباس، اچھا لباس پہنا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پہننا. کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ. کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوڑا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن پہنتے تھے یا کوئی وفد آتا تھا تب پہنتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائی دوستو بزرگوں صفائی کو پسند کرتے تھے. صفائی کو پسند کرتے تھے. کوئی آدمی بکھرے والا ہوتا تو اس کو پسند نہیں کرتے تھے. ایک صحابی آئے، وفد آیا، وہ قبیلے کے لوگ دوڑے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں.
ان کے جو سردار تھے اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کیا، اپنے اونٹ کو باندھا، پھر جب وہ کپڑے بدلے، غسل کیا، کپڑے بدلے، پھر مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی گل، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس ادا کو بہت پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 صفات عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی صفات عطا فرمائی ہیں؟ 2 صفات. اور یہ صفات اللہ پاک مجھے بھی نصیب کر دے، آپ کو بھی. یہ وہ صفات ہیں جو دعوت میں ہمیں اللہ پاک جس کو نصیب کر دیں، اس کو اللہ ہدایت کا سورج بنائیں گے. وہ 2 صفات آپ نے کون سی ارشاد فرمائی؟ ایک تو آپ کے اندر حلم ہے، ایک آپ کے اندر کیا ہے؟ حلم ہے، نرمی ہے، حلیم ہے آپ. دوسرے آپ کے اندر وقار ہے، دوسرے آپ کے اندر کیا ہے؟ وقار. تو اللہ پاک یہ صفات مجھے بھی نصیب فرما دیں. یہ تذکرہ ہم اس لیے کر رہے ہیں، یہ مذاکرہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ان صفات کو اللہ پاک ہماری زندگی میں لے آئیں. یہ ہے، اس کے مشق بھی کریں اور پھر اللہ پاک سے دعا بھی مانگیں. ہمارا کوئی کام سنت کے خلاف نہ ہو. مسجد سے نکلنا، مسجد میں داخل ہونا، اندازہ ہے کہ 1.5-2 گھنٹے ایک ایمان والے کے مسجد میں گزرتے ہیں، تو یہ سنت کے مطابق گزارنا سیکھ لیں. کھانا کھانے میں 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں، یہ سنت کے مطابق. لباس پہننا، گھر میں داخل ہونا، گھر سے نکلنا، یہ سب سنت کے مطابق ہو جائے. کاروبار سنت کے مطابق، ملازمت سنت کے مطابق. تو 24 گھنٹے کی زندگی بھائی کس کے مطابق ہو جائے گی؟ سنت کے مطابق. پھر ہماری عدالتیں سنت کے مطابق. ہاں، ایسی عدالتیں ہماری بن جائیں جس کو دیکھ کر لوگ ایمان والے بن جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیں، ان کی زرہ گم ہو گئی. ایک یہودی کے پاس زرہ تھی. آپ نے کہا یہ زرہ میری ہے؟ اس نے کہا میری ہے. انہوں نے قاضی کے پاس مقدمہ کر دیا کہ قاضی صاحب یہ زرہ میری ہے. انہوں نے کہا امیر المومنین، آپ نے جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے، آپ اپنے گواہ لائیے. کہا ہاں میں گواہ لے آتا ہوں. یہ گواہ غالباً فرمایا یہ میرا غلام ہے، یہ گواہی دے گا یہ زرہ میری ہے. اور دوسرا کہا یہ حسن ہے میرا بیٹا، یہ میرے حق میں گواہی دے گا کہ یہ زرہ امیر المومنین کی، میرے والد صاحب کی. امیر المومنین، بیٹے کی گواہی باپ کے لیے کے حق میں قبول نہیں ہے. امیر المومنین، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں. کہ آپ جانتے نہیں ہیں یہ حسن ہے، جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے. اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ کیا جو آپ نے، یہ ہم نے آپ سے ہی سیکھا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے. اور فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. تو یہودی کہنے لگا امیر المومنین زرہ آپ کی ہے، میں تو آپ کا انصاف دیکھ رہا تھا، اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کہ اچھا یہ زرہ بھی آپ کو ہدیہ. ایسی عدالتوں کو دیکھ کر بھائی ایمان پھیلتا. وہ یہودی اسی وقت میں مسلمان ہو گیا. ہاں، یہودی اسی وقت میں مسلمان ہو گیا. تو اس لیے ہماری عدالتوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے. ایک عورت چوری کے کیس میں پکڑی گئی، بڑے خاندان کی عورت تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کر دی. تو انہوں نے سفارش کرا دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے کہ پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئی ہیں، ان کا طاقتور آدمی کوئی عمل کرتا اس کے لیے سزا اور، کمزور کرتا اس کے لیے سزا اور. تو اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں، ہماری عدالتیں سنت کے مطابق، ہمارے کاروبار سنت کے مطابق، ہماری حکومت سنت کے مطابق. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومت کرنی سکھائی ہے. ہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز حکومت کا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے اور نمونہ ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت طریقہ حکومت میں زندہ ہو جائے، اور ہم دنیا کے سارے حکمرانوں تک اللہ اس کے رسول کا یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. تیار ہے سارے بھائی انشاءاللہ اس کے لیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی جگہ تشریف لے گئے، وہاں پہ قریش کے لوگ تھے، بڑے خاندان کے لوگ. عرب والے قریش کے علاوہ کسی کو حکمران ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. انہی کو مان سکتے تھے اور کوئی قبیلے کو نہیں مانتے تھے. تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریش والو، حکومت ہمیشہ تمہاری رہے گی جب تک 3 کام کرو. حکومت ہمیشہ تمہاری ہوگی جب تک 3 کام کرو.
یہ قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ ساری دنیا کی فوجیں، ساری دنیا کی حکمران، ساری دنیا کی عوام مل کر اس آدمی کی، اس پارٹی کی حکومت کو نہیں توڑ سکتے جو یہ تین کام کرے۔ کیوں؟ کس نے کہا؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تین کام ہم میں سے جتنے حکمران ہیں اللہ ان سب کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہر آدمی حکمران ہے، اپنے گھر کا حکمران ہے۔ حدیث میں بات ہے تم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ مسئول ہے، اسے پوچھا جائے گا اپنی رعیت کے بارے میں، بادشاہ سے پوچھا جائے گا اس کی عوام کے بارے میں۔ ہاں تو ہر آدمی مسئول ہے، اس سے پوچھا جائے گا، جس درجے کا حکمران ہے اس درجے کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تین باتیں ارشاد فرمائیں، جو آدمی، جو پارٹی، جو حکمران یہ کام کرے گا، تین، ساری دنیا کے لوگ مل کر اسی حکومت کو نہیں توڑ سکتے۔ کس نے فرمایا؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور وہ تین کام کیا ہیں؟ حدیث میں بات، جب کوئی رحم کی درخواست کرے، پہلی بات جب کوئی رحم کی درخواست کرے اس پر رحم کرنا۔ جب کوئی رحم کی درخواست کرے کیا کرنا؟ اس پر رحم کرنا۔ پہلی بات کیا ہے؟ رحم، لوگوں پر رحم کرنا۔ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، آسمان والے اس پر رحم نہیں کرتے۔ کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ پہلی بات، جب کوئی آدمی رحم کی درخواست کرے اس پر کیا کرنا؟ رحم کرنا۔ دوسری بات، جب کوئی چیز تقسیم کرو تو پھر انصاف کرنا۔ وسائل آئیں گے، ملک کے وسائل آئیں گے، صوبے کے وسائل آئیں گے، شہر کے وسائل آئیں گے، باپ کے پاس گھر کے وسائل آئیں گے۔ علماء سے پوچھیں، حکمران پوچھیں کہ یہ وسائل استعمال کیسے کرنے ہیں۔ ہاں انصاف کے ساتھ، جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنا اس کو دے دو۔ فرمایا جب کوئی چیز تقسیم کرو تو پھر انصاف کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ وسائل میرے رشتہ داروں کے پاس جائیں گے، میرے علاقے والوں کے پاس جائیں گے، میں ان کو زیادہ دوں گا نا۔ آج عصر کے بعد وہ جو بات چل رہی تھی کہ فرمایا کہ مشک تول دیتی ہوں میں، یہ میں کاٹ دیتی ہوں، میں مجھے اتنا بھی برداشت نہیں ہے کہ تیرے ہاتھوں کو لگ جائے مشک اور اتنی زیادتی تجھے مل جائے۔ انصاف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، لوگوں میری بات کو سنو اور مانو۔ ایک آدمی کھڑے ہو گئے، آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے اس وقت تک جب تک آپ پہلے ہمارے سوال کا جواب نہ دیں۔ آپ یہ بتائیے، آپ کے جو بدن ہے اس کے اوپر یہ جو دو چادریں نہیں ہیں یہ کہاں سے آئیں، یہ آپ کے پاس کیسے آ گئی؟ پہلے اس کا جواب دیں سارے مجمع کے سامنے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ لوگوں سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی تھی، میرے والد صاحب کے حصے میں بھی ایک چادر آئی تھی، دوسری ایک چادر میرے حصے میں آئی تھی، میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد صاحب کو دیا، اس وجہ سے ان کے پاس دو چادریں ہیں۔ تو وہ صاحب کھڑے ہوئے، اب آپ ارشاد فرمائیے، اب آپ کی بات کو سنیں گے اور آپ کی بات کو مانیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زمین ہلی، زلزلہ آیا، اس پر کوڑا مارا۔ کتنا بڑا یقین ہے اپنے اس عمل کا کہ کیا عمر تیروں پہ انصاف نہیں کرتا؟ انصاف کرنے والا حکمران زمین پہ کوڑا مار کے کہہ سکتا ہے کہ تو کیوں ہل رہی ہے، تیرے اوپر انصاف نہیں ہوتا؟ شہید ہوئے ہیں، حکومت کوئی نہیں ختم کر سکا ان کی۔ پہلی بات رحم، دوسری بات انصاف، اور تیسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی جب کوئی حکم لگاؤ یعنی عدالت کا کام کرو تو پھر عدل کرنا، تو پھر کیا کرنا؟ عدل کرنا۔ یہ تین کام ہیں ساری دنیا کے حکمرانوں تک ہم اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ اے ساری دنیا کے حکمرانوں، یہ تین کام کر لو، اللہ پاک تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے، اللہ تمہاری آخرت بھی بنا دیں گے۔ کون کون سے تین کام مذاکرہ کر رہے ہیں؟ رحم، عدل، انصاف۔ ہم میں سے ہر آدمی کا تعلق کسی نہ کسی حکومت کے درجے میں ہے، کسی کا تعلق کونسلر کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق جو ہے وہ ایم پی اے کے ساتھ ہے، کسی کا ہر کسی نہ کسی سطح کے ساتھ ہے۔ ہم ان تک اللہ کا اس کے رسول کا پیغام پہنچانے کی نیت کر لیں انشاءاللہ، تیار ہیں انشاءاللہ۔
کون کون پہنچائے گا اللہ کا اس کے نبی کا پیغام؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے. تو دعا ملے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے گی، کام بن جائیں گے. یا اللہ، حدیث کا یا اللہ سرسبز رکھ، شاداب رکھ، خوش و خرم رکھ میرے سمتی کو، جو میری بات کو سنے اس کو محفوظ کرو اور دوسروں تک پہنچا دو. اب بتاؤ کام بنے گے نہیں بنے گے؟ تو تیار ہے ضرور اس کے لیے انشاءاللہ. اچھا، جو آدمی یہ کام کرے، باقی لوگوں کو عرش کا سایہ بعد میں ملے گا. سب سے پہلے عرش کا سایہ کس کو ملے گا بھائی؟ انصاف کرنے والے حکمران کو اللہ بلائیں گے، اس کو پہلے وہاں لے. 3 آدمیوں کا اعزاز اللہ کا اعزاز ہے. جس نے 3 آدمیوں کی عزت کی ایسے ہے جیسے اللہ پاک کی عزت کی ہے. اور 3 آدمی کون سے ہیں؟ بوڑھا مسلمان، وہ محافظ قرآن جو افراد و تفرید سے خالی ہو. نیک حافظ، نیک حافظ قرآن کی عزت کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کی عزت کی. ہاں، نیک حافظ قرآن کی جو افراد و تفرید سے خالی ہو، یعنی قرآن پاک اور حدیث میں جو کام کرنے کے ہیں نہ اس سے زیادہ کرے نہ ان سے کم کرے، یعنی نیک حافظ. تیسرا، منصف حاکم، انصاف کرنے والا حکمران، چاہے وہ محلے کا کونسلر ہو، چاہے کسی محکمے کا افسر ہے، چاہے ملک کا سب سے بڑا افسر ہے، چاہے کوئی صدر ہے، چاہے کوئی وزیر ہے، تو اس کی عزت کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کی عزت کرنا. تو کوشش کریں گے سارے بھائی انشاءاللہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا یہ دین دنیا میں زندہ ہوگا تو پھر ہدایت پھیلے گی. اس دین کو، پورے دین کو زندہ کرنے کی محنت ہے. اس میں بنیادی بات تو نماز کی ہے. پہلے نماز کا عمل زندہ ہوگا، باقی عمل تو بعد میں زندہ ہوں گے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے کیا سکھایا جاتا اس کو؟ نماز. بچوں کو نماز کا عادی بنانا. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 5 نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سمجھی ہیں. گھروں میں تربیت بچوں کی ہو. فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کے لیے کہو، اس کو مسجد میں لے جائیں. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو کہاں لے جائیں؟ علماء کیا بتاتے ہیں؟ اس کو مسجد میں لے جائیں. 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو ہلکی مار مارنا بھی سیکھنا ہے، ہڈی پسلی نہیں توڑ دینی. ہمارے یہاں ایک بڑے مفتی صاحب فرمان لگے، ان کے والد صاحب نے بتایا مجھے کہ میں نے کہا کہ بیٹا میں استاد ہوں، بچوں کو مارتا ہوں، کتنا مار سکتا ہوں؟ کہ ابا جان آپ مارنے کے لیے ہاتھ کو کندھے سے اوپر نہیں لے جا سکتے، یہاں سے نہیں جاتے، کندھے سے نیچے رکھ کے مارنا. تو مارنا بھی علماء کرام سے سیکھنا چاہیے. پیار سے، محبت سے، نرمی سے بات چل جائے گی انشاءاللہ. تو اس لیے بچوں کو بھی نماز کا عادی بنائیں. ہمارے گھر کے اندر اذان کے بعد کوئی عمل نہ ہو سوائے نماز کے. یہ ہم جو ہے نا یہ بنانا چاہتے ہیں گھروں کا ماحول. اپنی عورتوں کو، بچیوں کو یہ سکھانا ہے ہم نے. یہ اربوں روپے کا جہیز دینے سے زیادہ قیمتی چیز ہے ان کو ایمان عمل سکھا کے بھیجنا. ہاں، اربوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے کہ بیٹا تیرے گھر میں کوئی مسئلہ آئے گا تو کیا کرے گی؟ ابا کو فون کرے گی، اماں کو فون کرے گی؟ نہیں بیٹا تو نماز پڑھے گی. کیا کرے گی؟ ہاں، یہ سکھا کے بھیجنا کہ تو کیا کرے گی؟ نماز پڑھے. مسائل آئیں گے، بچوں کو نماز پہ ڈالنا ہے. اللہ بھائی مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی. ہمارے گھر کا یہ ماحول، گھروں میں تعلیم کا حلقہ لگائیں. ہاں، گھروں میں تعلیم کا حلقہ ہو. ہمارے گھر کا ایسا ماحول ہو کہ جیسے ہی اذان ہو عورت کو پتہ ہو کہ میں نے اب کام نہیں کرنا، میں نے کھانا نہیں بنانا، میں نے چولہا بند کرنا ہے، میں نے واشنگ مشین کا بٹن بند کرنا ہے، میں نے جھاڑو رکھ دینا ہے، میں نے بچے کا ناشتہ نہیں بنانا. اب سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے؟ ایسے گھر کو دیکھ کر لوگ ہدایت پہ آ جائیں گے. ایسے گھر کو دیکھ کر کیا آئیں گے؟ پھر ہدایت پھیلے گی. بھائی جان، یہ ہم جو اتنے سالوں سے تبلیغ میں لگے ہوئے نا، اسی لیے تو لگے کہ ہمارے گھروں کا ماحول بن جائے. کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ گھروں میں بھی تعلیم کے حلقے لگائیں گے، اپنے گھر کا یہ ماحول بنائیں گے. یقین کریں اذان کے بعد 1 ارب روپے کا کاروبار کر لیا، اربوں خربوں روپے کما لیے، اس میں برکت نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے اس کو ناراض کر لیا. اربوں روپے سے کام تھوڑی بنیں گے. کام کون بنائے گا؟ اللہ پاک. ہماری فیکٹریاں بند ہو جائیں، ہمارے بازار بند، ہمارے اسکول بند اور ہمارے دفتر بند، ہمارا سارا کچھ بند ہو جائے، اور اذان کے بعد کیا کریں ہم سب؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھ کر جیسے 3 دن سے زیادہ لوگ نہیں نکالتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے، انشاءاللہ ہمارے کاروباروں کو دیکھ کے، ہماری مارکیٹوں کو دیکھ کے، ہمارے دفتروں کو دیکھ کے بھی ایمان والے بنیں گے. کوشش کریں گے سارے بھائی انشاءاللہ. تو ایسی محنت ہم نے کرنی ہے.
کہ ہماری حدیث کا مفہوم ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان کیا ہوتا ہے بھائی؟ دعا قبول ہوتی ہے. تو بھائی ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اچھا پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا دعا مانگے؟ فرمایا اللہ پاک سے عافیت کی دعا مانگا کرو. اللہ پاک سے کیا مانگو؟ عافیت. تو اس لیے بھائیو ہم جو ہے وہ اس پہ آ جائیں اور اپنے معاملات کو علماء کے سامنے پیش کریں. کاروبار ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، ایسے مسائل ہیں حلال اور حرام اتنا آپس میں مل چکا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس کے اندر سے حلال حرام کی تمیز نہیں کر پا رہے. ایسے مل گیا، مکس ہو گیا، ایسے مل گیا جیسے دودھ میں پانی. سمجھ ہی نہیں آ رہا یہ حلال ہے یا حرام. علماء کرام جا کے پوچھیں میں یہ کام کرتا ہوں. سود سے بچ جائیں. پتہ تو سود ہے کیا؟ پہلے تو بڑے بڑے لوگ کاروبار کرنے کے لیے لوگ سود لیتے تھے، اب تو غریب آدمی کے پاس بھی آ گیا. 20,000 کا قرضہ، 30,000 کا قرضہ، فریج لینے کے لیے قرضہ. ہاں ہمیں پتہ ہو کہ یہ اللہ کی نافرمایا. یہ جو سود کے کام کرتے ہیں نا، ان کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ان کے ساتھ جنگ ہے. اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے کوئی جیت جائے گا؟ اچھا پھر کہتے ہیں جی وہ بعض جو لوگ بہانے بناتے ہیں کہ جی ایسے ہی کہہ رہے ہیں سود کا متبادل تو دو. اللہ تعالیٰ نے سود کا متبادل پہلے بتایا، حرام بعد میں کیا. سود کا متبادل پہلے بتایا اور سود کو بعد میں حرام کیا. قرآن پاک کی آیت اس میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا. تو سود کا متبادل کیا ہے؟ تجارت. تو اللہ پاک اس کے اندر ہمیں توفیق دے. اور سچے تاجر کا حشر کس کے ساتھ ہے؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ. تجارت کی طرف مائل کیا ہے، ہاں نہ کہ سود کی طرف. کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ. سود کے پیسے اربوں روپے ہوں گے، اس کے کام نہیں بنیں گے، اس کے کام نہیں بنیں گے. پکی ٹکی بات ہے، اس نے اصل سروس خراب کر دینا. جس نے بھی سود پہ کام کیا اس کا اصل کاروبار بھی بیٹھ گیا. اللہ نے کہا قرآن پاک میں، اللہ نے جو فرمایا حق ہے سچ ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں. معاملات ہوں، ہمارے معاملات اور اخلاق ٹھیک ہوں. اور اس کے ساتھ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ کا ہم دھیان کے ساتھ ذکر بھی اہتمام سے کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسبیحات بتائی ہیں، لمبے چوڑے بہت زیادہ وظیفے نہیں بتائے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات بتائی ہیں، جیسے یہ تیسرا کلمہ کہ جو آدمی 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھے اس کو یہ ثواب، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھے یہ تیسرا کلمہ، 100 دفعہ تیسرا کلمہ. اور پھر جو آدمی 100 دفعہ ظہر کی نماز کے بعد یہ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد و آلہ وبارک وسلم، اللہ پاک اس کے کیا کرتے ہیں بھائی؟ رزق میں برکت دیتے ہیں، رزق کی تنگی کو دور کرتے ہیں، برکتیں دیتے ہیں اس کے. تو درود شریف بھی 100 دفعہ آئی حدیث میں بات. استغفار کی بات میں نے آپ سے عرض کر دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک مجلس کے اندر 70 دفعہ 100 دفعہ استغفار کرتے. تو زیادہ بڑا عدد جو مجھے ملا ہے علماء سے آپ پوچھ لیں، جا کے تحقیق کر لیں، وہ 100 کا عدد ہے. کہ اس لیے ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ بھائی جی 100 دفعہ صبح یہ تسبیحات کر لیں، 100 دفعہ شام کر لیں. یہ مسنون تسبیحات ہیں. اور علماء یہ کہتے ہیں اگر 300 کا عدد ہو جائے تو وہ کثرت میں آ جاتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے، قرآن پاک کی تلاوت. لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ملتا ہے وہ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں موقع مال کی دعائیں ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، نماز کے بعد کی دعائیں ہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھا جائے تو کئی گھنٹے دعائیں مانگنے میں لگ گئے. تو اس لیے میرے دوستوں ہم دعاؤں کو سیکھیں. اس دور کے اندر میرے بھائی دوست بزرگوں فتنے عام ہیں، دجالی دور ہے، دھوکے کا دور ہے. تبصرے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تبصرے سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے آنے پر ہمیں عمل بتائے ہیں اس عمل پر آنے کا فائدہ ہے. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں. سورج گرہن کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں. یعنی کتنی باتیں ارشاد فرمائیں؟ 3. یہ عمل ہم نے کرنے ہیں، ساری امت کو ان اعمال پہ لانا ہے. یہ دعوت و تبلیغ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا جب ایسے حالات دیکھو تو نماز پڑھو، دعا مانگو، صدقہ کرو. کیوں بھائی کتنے عمل بتائے؟ 3. ایسے سخت حالات میں گھر میں پریشانی آئی، ملک میں آئی، کوئی عالمی مسئلہ بنا، کوئی دنیا کا مسئلہ بنا، شہر کا مسئلہ بنا، گھر کا مسئلہ بنا، ذاتی مسئلہ بنا، تو ہم یہ کتنے کام کریں گے بھائی؟ 3. کون کون سے؟ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ نماز. اور دوسرا کام کیا کریں گے؟ دعا. موقع مال کی دعا. اگر بیت الخلاء میں جانے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ موقع مل کی دعا ہے.
اگر اور وظیفے کروڑوں بھی کر لیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ موقع مال کی دعا کا اجر ان وظیفے سے زیادہ ہوگا جو اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. یہ سمجھنے کی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس موقع پہ جو عمل کیا, جس موقع پہ جو دعا پڑھی, اس موقع پہ وہ عمل کرنا, وہ دعا مانگنا باقی سارے وظیفوں سے زیادہ اہم ہے, باقی سارے وظیفوں سے زیادہ. حتیٰ کہ یہ جو نماز کا عمل ہے, بیت اللہ میں طواف ہو رہا ہوتا ہے, اس کو روک دیتے ہیں, جب اذان ہوتی ہے تو اس کو روک دیتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, پہلے اب نماز پڑھو. موقع محل کے مطابق جو عمل ہے اس کو سب سے پہلے دیکھنا. دعاؤں کا اہتمام, اور بھائیو صدقہ, صدقے کی عادت ہم بنا لیں, صدقے کی عادت بنا لیں. 70 برائیوں کو دور کرتا ہے, برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے صدقہ. ہاں, بلا صدقے کو پان نہیں سکتی. فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. یہ صدقہ بہت بڑی طاقت ہے. 1 روپیہ صدقہ کے اندر ساری دنیا کے اندر جتنے ایٹم بم ہیں ان سے زیادہ طاقت 1 روپے صدقے کے اندر ہے. کیوں؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے, وہ دنیا کے اسباب ہیں اور یہ آسمانی عمل ہے صدقہ. روزانہ کی اس کی ترتیب بنا لیں. گھر میں کوئی تھیلی رکھ لیں, حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے یہ بتایا طریقہ. گھر میں کوئی تھیلی رکھ لیں, روزانہ اٹھ کے صبح اس میں ڈال دیں. اور صدقہ دینا کس کو ہے؟ سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے, اور یہ صلہ رحمی میں آتا ہے. کس میں آتا ہے؟ صلہ رحمی. فرمایا جو آدمی یہ چاہے اس کا رزق زیادہ ہو, اس کی عمر لمبی ہو. جو آدمی یہ چاہے اس کا رزق کیا ہو بھائی؟ زیادہ ہو, اور اس کی عمر کیا ہو؟ لمبی. اس کو چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, یعنی صلہ رحمی کرے. تو بھائیوں, دینے کی ابتدا تو یہاں سے کرنی ہے. حضور علی صحابہ کرام عجیب سوال کرتے تھے, اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے رہنمائی ہو گئی ہماری ان کے سوالات کی وجہ سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا, حسن سلوک کی ابتدا کس سے کروں؟ حسن سلوک کی ابتدا کس سے کروں؟ فرمایا اپنی ماں سے. یہاں سے سلوک شروع کرنا ہے. حسن سلوک کی ابتدا کس سے کروں؟ فرمایا اپنی ماں سے. عرض کیا جی, پھر اپنے باپ سے, پھر بہن سے, پھر بھائی سے, پھر قریبی رشتہ داروں سے. ماموں ہے, چچا ہے, خالہ ہے, پھوپھی ہے, قریبی رشتہ دار. پھر فرمایا پڑوسیوں اور ناداروں کو نہ بھولنا, پڑوسیوں اور ناداروں کو نہ بھولنا. اس لیے رشتہ داروں کا حق سب سے زیادہ, بہن کا حق سب سے زیادہ. بہن اور بھائی دونوں محتاج ہیں, تو فوقیت اور ترجیح کس کو دینی ہے؟ بہن کو. کس کو دینی ہے؟ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. ہاں, پھر بھائی کو. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ہمسائے ہیں, حسن سلوک کی ابتدا ہمسایوں میں سے کس سے شروع کروں؟ فرمایا جس کا دروازہ تیرے دروازے سے زیادہ قریب ہے, جس کا دروازہ تیرے دروازے سے زیادہ قریب ہے. اور اس ہمسائے کا حق بہت زیادہ ہے جو مسلمان بھی ہے, جو رشتہ دار بھی ہے, جو ہمسایہ بھی ہے. اپنا بھائی ہوتا ہے نا عام طور پہ, اس کا حق سب سے زیادہ ہے. فرمایا جب گوشت لاؤ تو تھوڑا شوربہ زیادہ بنا لیا کرو, حدیث کا مطلب پانی زیادہ ڈال لو تاکہ ہمسائے کو دے سکو, تاکہ ہمسائے کو. تو ہم اللہ کے نبی کی بات کو پورا کریں گے انشاءاللہ. تیار ہیں؟ اچھا, پہلے اللہ کا شکر ہمارے یہاں یہ رواج ہوتا تھا کہ ہمسایوں کو بھیج دیتے تھے. جو کوئی سالن پکتا تھا, کچھ چیز ایسی ہوتی تھی تو کون جی بھیجتے تھے آپ حضرات کو. اور اب یہ رواج کم ہے کہ زیادہ؟ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے, دوسروں کو دے دینا. پوچھا گوشت پڑا تھا نا گھر میں, یا رسول اللہ سارا تقسیم ہو گیا, یہ ایک شانہ بچ گیا. فرمایا کہ یہی تو اسی کے بارے میں فرمایا نا کہ یہ نہیں بچا, جو آگے چلا گیا, جو تقسیم ہو گیا وہ بچ گیا. تو میرے بھائی دوست بزرگوں, اب آپ خود اندازہ لگا لیں, ہم جو گھر میں بچتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ کوئی ایسی مشین ہوتی ہے وہاں چلا جاتا ہے. کون جی ہے گھروں کے اندر؟ تو کیا خیال ہے, اس عمل سے رزق کی تنگی ہوئی ہے یا فراوانی ہو گئی ہے؟ کون جی خود سوچ لیں. جو اللہ کے نبی فرمایا حق کا سچ ہے, لوگوں کو دینا. فرمایا صدقہ, حدیث کی بات ہے, میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں. حالانکہ اللہ کے نبی نے قسم نہ بھی کھائے تو حق سچ ہے. اہتمام کی وجہ سے فرمایا میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں. پہلی بات, صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ جو ہم لوگوں کو دیں گے, پکی ٹھکی بات ہے کہ گھر کے اندر رزق کی کمی نہیں ہوگی. تو کون کون اللہ کے نبی کی بات کو پورا کرے گا؟ انشاءاللہ کر دیں گے بھائی, انشاءاللہ. اللہ جزائے خیر دے. اگر ہم نے اس آج کی مجلس کے بعد کسی ایک سنت پر بھی عمل کر لیا تو سمجھو ہمارے ایمان کے اندر ترقی ہوگی. لیکن ہم تو سارے دین کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. سارے دین زندہ ہماری زندگی کے اندر ہوگا. ایسے آدمی کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ ہدایت پہ آئیں گے.
کسی آدمی نے پوچھا آپ کا قرآن پاک کہاں ہے؟ صحابی جا رہے تھے ابو درداء رضی اللہ عنہ کہ یہ ہمارا قرآن جا رہا ہے. یہ کون جا رہا ہے؟ ہمارا. یعنی اس آدمی کے اندر وہ ساری صفات موجود ہیں ایمان والوں کی جو قرآن پاک کے اندر کہے گی. اس لیے بھئی اللہ پاک مجھے بھی ایسا بنا دے, آپ کو بھی اس کی کوشش کریں گے. اللہ کے راستے میں یہ سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں. یہ چلہ چار مہینہ کو بذات مقصود نہیں ہے, یہ تو ایک ترتیب ہے انتظامی. اصل مقصود کیا ہے؟ صحابہ کرام چلہ چار مہینے کے لیے نہیں جاتے تھے طے کر کے لو جی ہم 40 دن کے لیے چلے جاتے, سال کے لیے ساتھ نہیں. وہ تو زندگی کا مقصد بنایا تھا, کام کر کے آئیں گے چاہے سال لگ جائے چاہے 2 سال لگ جائے. کہتے عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کو سفر تھا 25 سال کا تھا, تو علماء یہ بتلاتے ہیں الجزائر کے وہ آخر تک پہنچ گئے, مراکش تک چلتے گئے. لیکن یہ 40 دن کے اندر بھی بڑی خیر و برکت ہے. دنوں کے ایام 40 ایام کے اندر بھی بڑی خیر و برکت ہے. جو آدمی 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو جی کیا پروانے ملتے ہیں؟ 2 پروانے مل جاتے ہیں. ان کے اندر بھی بڑی خیر و برکت ہے. ہم یہ پورا دین اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں. اگر ہماری زندگی میں پورا دین زندہ ہو گیا تو ہمیں لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. صحابہ کرام یوں فرماتے تھے ہمارے جیسے بن جاؤ. کیا فرماتے تھے؟ ہمارے جیسے بن جاؤ. تو ان کو دیکھ کر لوگ ان جیسے بن جاتے تھے. یہ ایک ادارہ بنا ہوا عرب لیگ, اس کے اندر میرا خیال میں کوئی 20 22 25 ملک ہیں عربی بولنے والے ممالک. اس میں اللہ کی شان یہ سارے عرب نہیں ہیں. یہ مصر والے عرب کہاں سے ہو گئے؟ تو افریقہ, یہ الجزائر اور مراکش, یہ تو بربری لوگ ہیں. یہ عرب کیسے بن گئے؟ صحابہ کرام کی دعوت کے اندر اتنی طاقت تھی اور اتنی جان تھی کہ ان لوگوں نے صحابہ کرام جہاں جہاں جس ملک میں گئے لوگوں نے اپنی دین کو بدل لیا. پہلے پتہ نہیں کون سا دین تھا, دین کو بدل لیا, مسلمان بن گئے. اپنے لباس کو بدل لیا, پہلے پتہ نہیں کیا پہنتے تھے, پھر کیا پہننے شروع ہو گئے؟ جبہ پہننے شروع ہو گئے. آج بھی دیکھیں وہ جبے پہنتے, کرتے پہنتے. اور اپنی زبان کو بدل لیا. زبانیں اپنی ہیں ان کی, لیکن اپنی قومی زبان کیا بنا لی؟ عربی بنا لی. تو میرے بھائی دوست بزرگوں, اگر ہماری زندگی کے اندر بھی دین ہوگا, اللہ کے پیغام کو لے کر جائیں گے, لمبی چوڑی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ چلیں گے پھریں گے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, زندگی گزارنے کے کوئی طریقے ان کے پاس نہیں ہے. بے چین ہے, پریشان ہے, بتا نہیں سکتا کتنے پریشان ہیں. جو اللہ کے راستے میں باہر گئے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو. اب ہم اس دین کی محنت کو سیکھتے ہوئے, اپنی زندگی کے اندر دین کو لاتے ہوئے, ابھی تو ہمارے اندر تھوڑی بہت کچھ جو چند ایک سنتیں اللہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں, اسی کو دیکھ کے لوگ پوچھتے ہیں آپ عیسیٰ علیہ السلام ہو, آپ کون ہو, آپ فرشتے ہیں. یہ سوالات ہوتے ہیں عام طور پہ جماعتوں سے. آپ کوئی فرشتے ہیں؟ آپ عیسیٰ علیہ السلام ہیں؟ آپ کون لوگ ہیں؟ آپ کو دیکھ کے میں سکون ملتا ہے. مسلمان کے ہر عمل کے اندر کشش ہے, ہر عمل کے اندر کشش ہے. ہماری نماز کے اندر کشش, نماز کو دیکھ کے لوگ ایمان والے بنتے ہیں. ابھی ہم جب کچھ وقت میں تھے, چلے میں تھے, ایک مسجد میں ٹھہرے تو وہاں ایک مؤذن اذان دیتا تھا, بہت خوبصورت اذان پڑھتا تھا. میں نے مؤذن سے پوچھا ماشاءاللہ آپ بہت اچھی اذان پڑھتے ہیں. کہتے ایک دم میں اذان پڑھا تو ایک غیر مسلم آ گیا, ایک غیر مسلم میرے پاس آ گیا, باہر مسجد سے باہر کھڑا تھا. اس نے بندہ بھیج کے مجھے بلایا کہ اس کو بلاؤ. کہتے میں وہاں چلا گیا. مجھے کہنے لگا بھائی جان اذان آپ نے پڑھی؟ میں نے کہا ہاں. کہتے میں غیر مسلم ہوں اس لیے میں مسجد کے اندر نہیں آ رہا. آپ کی اذان سن کے مجھے اتنا سکون ملا نا, میں آپ کے پاس چل کے آ گیا, مجبور ہو گیا. بھائیو اذان سن کے لوگ اسلام میں آئیں گے, ہماری تجارت کو لے کر لوگ مسلمان ہوں گے, ہماری حکومت کو دیکھ کر اسلام میں آئیں گے, ہماری عدالت کو دیکھ کے لوگ مسلمان آئیں گے. جیسے میں نے عرض کر دیا آپ سے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عدالت کی وجہ سے یہودی مسلمان ہو گئے. ہاں, تو یہ دین زندہ ہوگا تو پھر ہمارے مسئلے بھی حل ہوں گے اور اللہ پاک ہمیں ہدایت کا سورج بھی بنائے گا. پہلے تو ہم یہ نیت کریں کہ ہم مسلمان ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہمارا آپ کا بنیادی کام ہے. بھائی جان یہ رزق حلال بہت بڑی چیز ہے, رزق حلال بہت بڑی چیز ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسئلہ جو تھا وہ مکہ مکرمہ میں رزق حلال تو نہیں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بھی روک نہیں رہا تھا, رزق حلال کمانے سے کھانے سے کوئی نہیں روک رہا تھا. مسئلہ کس بات کا تھا؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کا تھا.
آپ علیہ نے جو مکہ مکرمہ چھوڑا وہ کام نہیں کرنے دیتے اپنے گھر کو. کتنی اہمیت والی بات ہے کہ اگر آپ لوگ ہمیں دعوت کا کام نہیں کرنے دیں گے ہم مکہ مکرمہ جیسا شہر ہی چھوڑ دیں گے, ہم بیت اللہ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا, اے بیت اللہ مجھے مفہوم ہے چھوڑنے کو جی نہیں کرتا لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے لوگ مجھے یہاں پہ قوم رہنے نہیں. اے عائشہ تیری قوم نے جو ہے وہ ایسی باتیں آپ نے سنی, حتیٰ کہ بیت اللہ جیسے مقام کو اور مکہ مکرمہ جیسے شہر کو چھوڑا. کس لیے چھوڑا؟ کہ اللہ کا پیغام دنیا کے انسان تک پہنچانا. میرے بھائی دوست بزرگوں, حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا, عالمی نبی بنایا. آپ سے پہلے کوئی نبی عالمی نہیں ہے. اربا خربا انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے. آپ بتاؤ میرے دوستوں, اس وقت میں 8 ارب کی آبادی میں سے 2 ارب جو ہے وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں, 6 ارب سے زیادہ غیر مسلم ہیں. اب آپ خود بتائیے اس کائنات کے اندر کتنا بڑا حادثہ ہونے والا ہے کہ اگر 6 ارب لوگ بغیر ایمان کے مر گئے تو کہاں جائیں گے بھائی؟ ہمارے جاننے میں یہ حادثہ ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے روزانہ. یہ حادثہ روزانہ وقوع پذیر ہو رہا ہے. کتنے لاکھ آدمی بغیر ایمان کلمے کے مر جائیں اور ہم اپنی دکان پر بیٹھے. یہ کام کرنے منع نہیں ہے, لیکن میرے بھائی دوست بزرگوں اب ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ جو مقصد صحابہ کرام نے بنایا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, وہی مقصد ہم اپنا بنائیں گے. اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں لے کے جائیں گے. اس کام کی برکت سے اللہ ہمارے گھر کے مسئلے بھی حل کریں گے. اس کام کی برکت سے اللہ ہمارے محلے کے مسئلے حل کریں گے. اس کام کی برکت سے ملک اور شہروں کے ساری دنیا کے مسئلے حل کر دیں گے. تو کام بنانے والے کون ہیں؟ اللہ پاک ہیں. جو آدمی پہلے قدم پہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, پہلے قدم پر اس کے سب سے پہلے تو گناہ معاف کرتے ہیں, اس کی آخرت بناتے ہیں, اور پھر اللہ اس کے دنیا کے مسئلے بھی حل کرتے ہیں. تو جس آدمی کا ارادہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے, اللہ پاک اس کے جانے کے اسباب کو بنا دیتے ہیں. اللہ کے راستے میں ملکوں میں جماعتیں جاتی ہیں. اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بعد اسباب نہیں ہوتے, پیسے نہیں ہوتے, لیکن ان کے اعمال پورے ہوتے ہیں. 5 اعمال کا وہ اہتمام کر رہے ہوتے ہیں, اللہ ان کے لیے اسباب بنا دیتا ہے. وہ اللہ کے پیغام کو لے کے جاتے ہیں, پوری دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو ہم بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اس کام کو مقصد بنا کر کریں گے اور اپنی ساری صلاحیتیں اللہ اس کے رسول کے نام پہ لگائیں گے. اس کی برکت سے اللہ پاک ہمارے دنیا کے مسئلے بھی حل کریں گے, ہماری آخرت کے مسئلے بھی حل کریں گے. اس کے لیے تیار ہیں سارے بھائی انشاءاللہ؟ کون کون کہتا ہے میں اس کام کو مقصد بنا کر کروں گا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آدمی جس کی نقل کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو یہ کام تو صحابہ کرام کی نقل, انبیاء کی نقل, امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہے. تو اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں, جن بھائیوں کے جو ارادے اچھا ہمارا اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ پہلے نمبر پر تو ہم نے ارادہ کرنا ہے, نیت کرنی ہے, اور پھر اس کو لکھانا بھی ہے, دعا مانگنی ہے, صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے. 5 اعمال ہمارے جو دعوت کے 5 اعمال ہیں. ہمارا فیصل آباد کا اجتماع بھی اس سلسلے کے اندر ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. کیونکہ فیصل آباد کے اجتماع کا تو پتہ ہے نا آپ حضرات کو کس تاریخ کو ہے بھائی؟ 18 ستمبر کی ظہر سے. ہم تو جلدی آ جائیں, پورا وقت یہاں پہ ہم نے گزارنا ہے انشاءاللہ. خود آنا ہے یا سارے مجمع کو بھی لے کے آنا ہے؟ ہمارے لیے